بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلا شعر دیکھیے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد قلندر سے مراد درویش لوگ ہیں۔ علامہ اقبال پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ کے اوراق میں تخت والوں کے قصے پڑھے ہیں، میں نے بڑے بڑے لشکروں کو حملہ آور اور شکست سے دوچار ہوتے دیکھا ہے، میں نے سکندر اعظم کی بہادری کے واقعات بھی پڑھ رکھے ہیں اور دارا کی بھی داستانیں سنی ہیں، مگر اللہ نے جو مقام مرد مومن اور مرد قلندر کو دیا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مرد قلندر کون ہے؟ مرد قلندر سے مراد وہ درویش ہے جو عبادت کے ذریعے قرب الہی کے مقام اور مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے، اس کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ درویش لوگوں کی محفل میں دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، یوں لگتا ہے جیسا کہ انسان تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں میں آ گیا ہے۔ اللہ والوں کی محفل میں جو سکون اور روحانی تقدس ملتا ہے وہ بادشاہوں کے درباروں میں نہیں ملتا۔ قلندر کے مزاج میں ایسی بے نیازی کی شان موجود ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور دولت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے، وہ دل کی ایسی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملتی۔ اقبال مزید فرماتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ مرد قلندر کا مقام و مرتبہ وہ مزید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی بادشاہ کو عزت اور ناموری زندگی میں ملتی ہے، لیکن مرد قلندر کی یہ شان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی عزت کی دولت سے وہ مالا مال ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ الغرض علامہ اقبال ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو جو شان و شوکت حاصل ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، لیکن قلندر کا مقام حقیقی مقام کہیں آگے ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدا سے مراد بت کدا، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ دنیا ایک بت کدا ہے اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے والے مرد مومن ہر دور میں نظر آئیں گے۔ یہ راز لا الہ کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی جو شخص توحید الہی کو ماننے والا ہوگا وہ ہمیشہ بت شکن ہوگا۔ شاعر شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک بت خانہ ہے اور ایک مرد مومن کو اس بت خانے میں وہی کردار ادا کرنا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بتوں کو توڑ کر کیا تھا۔ شاعر نے اس شعر میں تلمی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی تلمی اسے کہتے ہیں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا ایک جنگ کا میدان ہے، ایک طرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اور دوسری طرف شیطان کے پیروکار، ایک طرف بت ساز ہیں اور دوسری طرف بت شکن ہیں۔ شاعر کے نزدیک اس بت خانے میں ہمیشہ خلیل کی ضرورت رہے گی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر بتاتا ہے کہ ایک مرد مومن توحید کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پر دل و جان سے یقین رکھتا ہے، یعنی کلمے کے پہلے حصے میں اللہ کی توحید وحدانیت بیان کی گئی ہے جبکہ دوسرے حصے میں رسالت کا ذکر کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے مقابل ہر باطل کی نفی کرتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان صرف زبان سے نہیں اللہ کو ایک مانتا بلکہ عمل سے بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک ہر وہ چیز بت ہے جو توحید سے ٹکرائے۔ اس دنیا میں انسان کی اپنی خواہشات ہی بت بن کر انسان کو راہ راست سے بھٹکاتی ہیں۔ وہ ان خواہشات کے حصول کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دوسروں کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ ایک وقت تھا، شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا انسان جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ سورج، مٹی، پتھروں اور چاند ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ انسان نے نسل، رنگ اور برادری کے بت پال رکھے تھے۔ اگر دنیا میں ہم نے پھر سے مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں آج کے دور کے ابراہیم کی تلاش کرنا ہوگی۔ شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تک ہم ایک خدا کے حضور سجدہ ریز رہے ہمیں دنیا میں عزت اور احترام حاصل ہوتا رہا، اور جب ہم نے
یعنی لیکن جب ہم نے مختلف آقاؤں کو سجدہ کرنا شروع کیا تو ہمیں رسوائی اور ذلت ہی ملی. اگلا شعر دیکھیے. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. علامہ اقبال یعنی اس شعر میں کہتے ہیں کہ مرد مومن کی اصل دنیا وہی ہے جسے وہ خود تخلیق کرتا ہے. یہ اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی دنیا تمہاری نہیں ہے. تمہاری دنیا تو اس دنیا سے قدرے مختلف ہے. وہ دنیا تو نے خود پیدا کرنا ہوگی جو تیرے ایمان اور یقین سے عبارت ہوگی، جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوگی. اقبال کہتے ہیں کہ جب مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیدار ہو جائے گی، وہ اپنے اسلاف کی خصوصیات کو اپنا لے گا تو وہ خود کو ایسی دنیا میں محسوس کرے گا جو دوسروں سے مختلف ہوگی. انسان دراصل اپنی دنیا خود جنت بناتا ہے اور خود ہی جہنم بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر ایک مرد مومن معاشرے میں ناانصافی، جہالت، شرک اور دیگر برائیاں دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے معاشرے کی تعمیر کرے جس کی بنیاد عدل و انصاف، علم اور توحید پر ہو. اقبال دراصل ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں مقام اور مرتبے پانے کے لیے مسلسل محنت کرنا ہوگی. نئی دنیا بنانے کے لیے ہمیں نئے عزائم پیدا کرنا ہوگی، دن رات ایک کرنا پڑے گا، تب جا کر دنیا آپ سے متاثر ہوگی. احمد دین قاسمی لکھتے ہیں کہ اب تو کچھ اور ہی ایجاز دکھایا جائے، اب تو کچھ اور ہی ایجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے. خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جہان نو پیدا کرنے کے لیے زندگی میں حرکت اور کوشش کو تیز کرنا ہوگا. ہمیں توانائیوں اور صلاحیتوں کو صرف کرنا ہوگا، تب جا کر خدا ہمارا حامی و مددگار ہوگا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.